مجھے چوڑیاں بہت پسند تھیں۔ میرا کم عمر دیور جسے میں اپنا چھوٹا بھائی مانتی تھی مجھے لال چوڑیاں دلانے لے جاتا اور چوڑیاں پہنتے ہی میں ہر بار بے ہوش ہو جاتی۔ مجھے صبح ہوش آتا تو میرا کمرہ باہر سے لاک ہوتا۔ میں اس سے پوچھتی تو کہتا کہ آپ کو چکر آ گئے تھے۔ مجھے دیور کی حرکتوں پر شک ہوتا۔ ایک دن میں نے چوڑیاں پہنے بغیر ہی بے ہوش ہونے کا ناٹک کیا تو میری روح لرز گئی کہ وہ تو کمرے میں میرے ساتھ۔ میرا نام شگفتہ ہے۔ میری عمر 18 برس تھی۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ شہر کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتی تھی۔ میرا باپ چوری کرتا اور جوا کھیلتا اور روز رات کو شراب کے نشے میں گھر آ کر میری ماں کو مارتا پیٹتا تھا۔ میری ماں بڑے گھروں میں جا جا کر کام کاج کرتی اور اسی طرح ہمارا گزر بسر چل رہا تھا اور میں اپنا پورا گھر سنبھال لیتی۔ ماں صبح کی گئی شام کو تھک ہار کے گھر آتی تو زور زور سے دروازہ بجتا۔ میں جا کر کھولتی تو میرا باپ شراب کے نشے میں دھت ہوتا اور میری معصوم ماں پر طرح طرح کے الزامات لگاتا اور مارتا پیٹتا، کیونکہ وہ آدمی انتہائی شکی مزاج تھا۔ اور ساری رات میری ماں روتی رہتی اور صبح ہوتے ہی کام کرنے چلی جاتی۔ میری ماں مجھے بے حد پیار کرتی تھی اور ہمیشہ میری فکر کرتی۔ جب رات کو میری ماں واپس آتی تو ہم دونوں ساتھ کھانا کھاتے اور رات کو میں ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جاتی۔ ان کا ہاتھ میرے سر میں ہوتا، وہ میرا سر سہلا رہی ہوتی۔ مجھے سکون کی نیند محسوس ہوتی۔ میں کہتی، ماں کب تک آپ ابا کے ظلم برداشت کرتی رہیں گی؟ وہ مسکرا کر بولی، بیٹا بس مجھے تیری فکر ہے، تیرا فرض ادا ہو جائے پھر میں سکون کی نیند سو سکوں گی۔ میں گھبرا گئی اور بولی، اللہ نہ کرے، خبردار اماں اگر اپنے منہ سے یہ بات کہی تو میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میری ماں مسکرائی اور بولی، بیٹا اللہ سب بہتر کرے گا۔ اتنے میں زور زور سے دروازہ پیٹنے کی آواز آئی۔ میں گھبرا کر جلدی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ ابا نے آ کر پھر اماں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور پھر میری ماں نے روتے ہوئے جاگ کر پوری رات نکالی۔ اگلی صبح میری ماں کو بہت تیز بخار تھا۔ میں نے ناشتے کے بعد فوراً ان کو دوا دی اور میرے لاکھ منع کرنے پر بھی وہ کام کرنے چلی گئی۔ اور رات کو ماں جب واپس آئی تو ان کے چہرے پر کافی تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ان کو دوا دے کر آرام کے لیے بستر پر لٹا دیا۔ ان کا بدن بخار سے تپ رہا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگیں، میری بیٹی کل ہم دونوں کو دعوت میں جانا ہے۔ میری مالکن بہت اچھی ہیں، انہوں نے تمہیں اور مجھے دونوں کو دعوت پر بلایا ہے۔ میں بھی بہت خوش ہوئی کہ اتنے دنوں بعد ہم لوگ باہر جائیں گے۔ وہ بڑے لوگ ہیں، ہم مزے مزے کے کھانے کھائیں گے۔ مجھے خوش دیکھ کر میری ماں ہنسنے لگی۔ اگلی صبح ہوئی تو میں اور میری ماں اچھے اچھے کپڑے پہن کر تیار ہو رہے تھے۔ میں نے اپنی ماں کے سونے ہاتھ دیکھے تو بولی، ماں آپ کو لال رنگ بہت پسند ہے، یہ لیں، یہ لال چوڑیاں پہن لیں، آپ کے ہاتھوں میں اچھی لگیں گی۔ وہ سنتے ہی مسکرائی اور بولی، ارے بیٹا اس عمر میں اب یہ سب کہاں اچھا لگتا ہے۔ میں مایوس ہو کر بولی، کیا آپ اب میری بات بھی نہیں سنیں گی؟ ارے ارے میرا بچہ ناراض نہ ہو، میں پہن لیتی ہوں۔ ہم دونوں تیار ہو کر نکل ہی رہے تھے کہ ابھی دروازے پر قدم ہی رکھا تھا کہ زور سے دروازہ بجا۔ میں نے کھولا تو ابا پھر سے نشے میں دھت اور آج اتنی جلدی کیسے آ گئے۔ میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ابا نے اماں کا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئے اور اماں پر غلط غلط الزام لگا رہے تھے کہ اتنا سج سنور کر کہاں جا رہی ہے اور تو بیٹی کو بھی لے کے جا رہی ہے، خود تو عیاشی کرتی ہے بڑے لوگوں کے گھر جا کر، اب بیٹی کو بھی لے کے جائے گی، تجھے آج تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ابا نے اس دن اماں کو بہت مارا اور نشے کی حالت میں شراب کی بوتل ان کے سر پر دے ماری۔ یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی اور وہ زمین پر گرتے ہی بے ہوش ہو گئیں۔ جب تک میں ان کو ہسپتال لے کر گئی، وہاں ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو فوت ہو چکی ہیں۔ میں گھر آئی، روتی چیختی چلاتی رہی۔ میرے باپ کو پولیس لے گئی۔ اس دن کے بعد سے میں چپ چاپ رہنے لگی۔ میں تو جیسے ہنسنا ہی بھول گئی تھی۔ میری پڑوس کی عورتیں مجھے آ کر سمجھاتیں۔ ایک پڑوس والی خالہ نے رحم کھا کر میرا رشتہ بہت بڑے گھر میں کر دیا۔ میں زیادہ پڑھی لکھی تو نہ تھی، لیکن حسن کی خوبصورتی کی مالک ضرور تھی، اس لیے میرے رشتے پر لڑکے کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوا اور آخرکار میری شادی کروا دی گئی۔ میں ہنسی خوشی دلہن بن کے سسرال آ گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب مشکل کے دن کٹ گئے اور میری خوشیاں اللہ نے مجھے سونپ دی ہیں۔ میں جیسے گھر میں داخل ہوئی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ
کہ اتنا خوبصورت اور اتنا بڑا گھر اور نوکروں کی ایک لمبی قطار میرے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ یہ سب دیکھ کر تو میرے قدم ہی ڈگمگانے لگے۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا، میں ایک دم کانپ گئی۔ وہ دھیمے سے بولے، گھبراؤ نہیں، یہ تمہارا ہی گھر ہے، چلو اندر چلو، تھک گئی ہوگی، اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لو۔ میں اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اتنی دیر میں میری نظر کمرے کے دروازے پر کھڑے ایک لڑکے پر پڑی جو بہت ہی کم عمر، تقریباً میرا ہی ہم عمر ہوگا یا مجھ سے 1-2 سال چھوٹا ہوگا۔ اتنی دیر میں وہ زور سے بولا، میں سہم سی گئی۔ کیا دیکھ رہی ہو بھابھی، میں آپ کا اکلوتا دیور ہوں اور اس گھر کا اکیلا مالک، یہاں میرا ہی راج چلتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ مایوس سا ہو کر بولا، کیا بھابھی، آپ نے تو ہنس کر میری بات کو مذاق میں ہی اڑا دیا۔ وہ بولا، چلے بھائی، اگر آپ کو اندر جانا ہے تو پہلے مجھے دروازہ رکائی کی نیک دیں، ہماری کوئی بہن تو نہیں ہے، مجھے ہی یہ رسم بھی کرنی پڑ رہی ہے۔ میرے شوہر زور سے مسکرا کر بولے، ارے ہاں ہاں، تم ہی تو میرا سب کچھ ہو، یہ لو نیک، اور اب اپنی بھابھی کو بھی آرام کرنے دو، وہ تھک گئی ہیں۔ وہ بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں، مجھے میرا نیک مل گیا، اب آپ دونوں اندر آ جائیں، آرام کریں، میں نوکر کے ہاتھ کھانا اور جوس وغیرہ بھجوا دیتا ہوں۔ ہم دونوں اندر آ گئے۔ میرا کمرہ بھی بہت خوبصورت اور کافی بڑا تھا۔ وہ بولے، آپ کا دیور تھوڑا شرارتی ہے، اس کی باتوں کا کبھی برا نہیں ماننا، تھوڑا کم عقل ہے، بس ہمیشہ اس کا خیال رکھنا اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے، کیونکہ اماں ابا کے بعد میں نوکری اور کمانے کے چکر میں اس کو زیادہ ٹائم نہیں دے سکا، یہ نوکروں کے ساتھ ہی رہ کر پل کر بڑا ہوا ہے۔ میں مسکرائی اور بولی، آپ بے فکر رہیں، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، یہ اب میری ذمہ داری ہے۔ وہ بولے، صرف وہ ہی نہیں، میں بھی آپ کی ہی ذمہ داری ہوں۔ میں بولی، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ اگلی صبح میں جلدی اٹھ کر نہا کر تیار ہو کر کچن میں چلی گئی۔ وہاں میرے کانوں میں کسی کے کھانسنے کی آواز آئی۔ میں چونک کر پیچھے مڑی تو میرا دیور ہنسنے لگا، بولا، ارے بھابھی، آپ تو ڈر ہی گئی اور اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی؟ چلے آپ جائیں، آپ نئی نئی دلہن ہیں، ہمارے گھر میں نوکر ہیں، میں آپ کے لیے ناشتہ لگواتا ہوں۔ میں بولی، ارے فیصل، مجھے یہ سب کرنے کی عادت ہے، کوئی بات نہیں، میں خود کر لوں گی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ فیصل نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا، بھابھی آپ جائیں، میں سب کروا لوں گا، نوکر ہیں، آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ اتنی دیر میں میرے شوہر کی آواز آئی، کہاں مر گئے سب نوکر، ابھی تک ناشتہ نہیں بنا گھر میں؟ میں ڈر کے جلدی سے ناشتے کی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ آ کر بیٹھ گئے اور زور سے بولے، تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں شگفتہ؟ مجھے ہر کام ٹائم پر کرنے کی عادت ہے، دیر سویر مجھے پسند نہیں، مجھے کام سے دفتر جلدی جانا تھا۔ میں ان کا غصہ دیکھ کر سہم گئی اور گھبراتی ہوئی بولی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اتنی دیر میں ناشتے کے ساتھ میرا دیور بھی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا اور بولا، کیا ہے بھائی، کل ہی تو آپ کی شادی ہوئی ہے اور آج ہی کام پر؟ وہ غصے میں تھے اور چلے گئے۔ میرے دیور نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولا، بھابھی آپ گھبرائیں نہیں، وہ کیا ہے نا کہ بھائی تھوڑے غصے کے تیز ہیں اور تھوڑے ٹائم کے پابند، اور ایسی کوئی بات نہیں، وہ دل کے برے نہیں ہیں۔ وہ ہنس کر بولا، بھابھی آپ نہیں ہیں نا، بھائی تو ایسے ہی روز کسی نہ کسی پر دفتر کا غصہ نکال دیتے ہیں۔ میں بھی ہنس پڑی۔ ہم دونوں نے ناشتہ کیا اور ایسے ہی ہنسی خوشی فیصل کے ساتھ دن نکل گیا۔ ابھی میں رات کو اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ دونوں بھائیوں میں اتنا فرق، فیصل کا رویہ اتنا نرم اور دوستانہ، اور دوسری طرف میرا شوہر عادل کا رویہ اتنا سخت اور غصے والا۔ اتنی دیر میں دروازہ کھلا اور عادل اندر آئے اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر بولے، معاف کر دو شگفتہ، صبح میں تھوڑا غصے میں تھا تو نہ جانے تمہیں کیا کیا کہہ گیا۔ میں خوش ہو گئی اور پیار سے بولی، چلیں کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ میں چائے بنا رہی تھی، اتنے میں فیصل وہاں آ گیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، اتنے پیار سے آپ چائے بھائی کے لیے بنا رہی ہیں اور ہمیں تو پوچھ بھی نہیں رہی۔ میں نے گھبرا کر ہاتھ چھڑوایا اور بولی، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ بھی پی لینا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایسے دن گزرتے گئے اور فیصل کا دوستانہ رویہ بڑھتا گیا۔ میں اور فیصل سارا دن گھر میں ہنسی مذاق کرتے۔ وہ مجھ سے تھوڑا قریب قریب رہتا، کبھی ہاتھ پکڑ لیتا، کبھی تالی مار کر مذاق اڑایا کرتا، کبھی مجھے آئس کریم کھلانے لے جاتا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ دوستی کچھ زیادہ بڑھنے لگی ہے اور آگے میرے ساتھ کچھ ایسا غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ایک صبح میرے شوہر جلدی آفس چلے گئے، لیکن مجھے اس بات کا علم نہ تھا۔ میں نیندوں میں تھی، دروازہ کھلا
तो मेरी आंख खुल गई। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पास कोई खड़ा है। मैं एकदम हाथ पकड़ कर बैठ गई और प्यार से बोली, ज़रा मेरे लिए चाय तो ले आए। मैंने आंखें खोली तो मैं घबरा गई। ओह माफ़ कर देना फैसल, मुझे लगा आदिल हैं। अरे अरे कोई बात नहीं भाभी जी। वो हंसकर बोला, भाई तो आज जल्दी दफ्तर चले गए, मैं आपके लिए चाय ले आता हूँ। मैं हूँ ना, घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं। वो जाता हुआ बोला, आप तैयार हो जाएं भाई, आज घर देर से आएंगे, हम दोनों खूब मज़े करेंगे। मुझे सुनकर बेहद अजीब महसूस हुआ। मेरे मुंह से निकला, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। वो फिर हंस दिया और बोला, अरे भाभी आप क्यों डर जाती हैं? मेरा मतलब है अब भाई तो है नहीं, आप पूरा दिन यूं ही बोर हो जाती हैं। आज हम कहीं बाहर चलते हैं, शॉपिंग करने चले, क्या ख्याल है आपका? मैं काफ़ी दिन से बाहर नहीं गई थी। सुनकर खुश हो गई और बोली, हाँ हाँ ज़रूर, मैं झट से तैयार होकर आती हूँ। वो लाउंज में मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं बहुत खुशी में जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे गई और न जाने कब अनजाने में मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, जल्दी चलो आदिल, हमें देर हो रही है। उसने मेरा हाथ छुड़वाया और बोला, आराम से भाभी, मैं भाई नहीं फैसल हूँ। मैं घबरा गई। ओ माफ़ करना, वो गलती से। वो बोला, कोई बात नहीं। हम शॉपिंग के लिए रवाना हुए और गाड़ी में भी फैसल मुझसे हंस हंस के बातें कर रहा था। मैं भी उसकी बातों में गुम थी। मुझे अचानक चूड़ी की दुकान नजर आई। मैं गाड़ी से फ़ौरन उतर गई और जाकर चूड़ियाँ देखने लगी और फैसल की आवाज़ मेरे कानों को लगी, लगता है कि आपको चूड़ियाँ बहुत पसंद हैं। मुझे अचानक माँ की याद आ गई। वो लाल चूड़ियाँ जो मैंने उन्हें पहनाई थीं, मेरे मुंह से निकल गया। हाँ हाँ, ये लाल चूड़ियाँ मुझे फैसल ने दिला दी। जैसे मैंने वो चूड़ियाँ पहनी, मुझे चक्कर से आए और कब मैं बेहोश हो गई कुछ पता न चला। जब मुझे होश आया तो मेरी आंखों में रोशनी सी चुभ रही थी। मैं झट से उठ गई। मेरा सर भारी हो रहा था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था और सुबह हो रही थी। मैं अपने बिस्तर में थी। मैं उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ी तो मेरा कमरा बाहर से लॉक था। मैंने ज़ोर ज़ोर से बजाया तो फैसल ने दरवाज़ा खोला और बोला, क्या हुआ भाभी, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं गुस्से से बोली, घबरा कर कि क्या हुआ था, मैं यहाँ कैसे आई, मुझे कुछ याद क्यों नहीं, और दरवाज़ा क्यों लॉक था? वो फिर हंसा और बोला, कुछ नहीं भाभी, आप गिर गई थी, सब ठीक है। ये कहकर वो चला गया। इतनी देर में मेरी नज़र चूड़ियों पर पड़ी जो मैंने पहनी हुई थी, तो मुझे कुछ याद आया कि हम बाजार गए थे। रात को आदिल घर देर से आए और आते ही मुझ पर गुस्सा करने लगे कि पता नहीं तुम्हारा ध्यान किधर रहता है। मुझे सुबह जाते हुए गलत फाइल दे दी। पूरा दिन मैं परेशान हुआ। फिर अचानक उनकी नज़र मेरी चूड़ियों पर पड़ी और गुस्से में आ गए कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम कहाँ जाती हो, क्यों इतना तैयार होकर सच संवर कर बाहर जाती हो। न जाने मुझे क्या कुछ सुना रहे थे और मेरे जहन में अब्बा का शक आ गया जो वो मेरी माँ पर करते थे। मैं सहमी खड़ी सुनती रही। इतनी देर में मेरा देवर आ गया और बोला, भाई भाभी मेरे साथ ही घर से बाहर जाती हैं, अकेले नहीं। ये सुनते ही मेरी जान में जान आई। वो अपने भाई को प्यार से समझा रहा था। खैर ये दिन भी गुजर ही गया। अगली सुबह मेरे शौहर फिर जल्दी दफ्तर चले गए और फिर से फैसल आ गया। मैं इस बार उठ चुकी थी और वॉशरूम से जैसे बाहर आई मेरे गले में दुपट्टा नहीं था। फैसल वही बैठा था। मैं उसको देखकर घबरा गई। फैसल ने मुझे दुपट्टा उठा कर दिया और बोला, घबराइए नहीं भाभी। मैंने झट से दुपट्टा लिया और पहन लिया और बोली, आदिल मुझसे नाराज़ क्यों रहते हैं? वो बोला, भाई के दफ्तर के मामलात कुछ ठीक नहीं चल रहे, इसलिए थोड़ा परेशान हैं। बस आप ज़्यादा सोचे नहीं, चले हम कुछ खाने कहीं बाहर चलते हैं, आपका मूड भी ठीक हो जाएगा। मैं फैसल के साथ बहुत सुकून महसूस करने लगी थी। मैंने सोचा घर पर अकेली रहकर बोर हो जाऊंगी, चलो मैं भी चली जाती हूँ। मैंने कहा, हाँ चलो चलते हैं। हम दोनों गाड़ी में बैठकर रवाना हुए। हमने आइसक्रीम खाई, फिर बाजार गए। फैसल को कुछ अपनी ख़रीदारी करनी थी। मैं वहाँ चूड़ियों की दुकान देखकर फिर बेचैन सी हो गई। मुझे अपनी माँ की फिर याद आ गई। फैसल ने मुझे कहा, कोई बात नहीं भाभी, जाएं आप ख़रीद लें। मैंने लाल चूड़ियाँ उठाकर अभी पहनी ही थी कि मैं फिर से बेहोश हो गई और कब कैसे घर आई कुछ याद न रहा। सुबह मेरी आँख फिर सूरज की किरणों से खुली तो आज फिर मैं अपने बिस्तर में थी। मैं घबरा गई और उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मेरा सर फिर भारी हो रहा था। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटा तो फैसल ने दरवाज़ा खोला तो मैंने गुस्से में फिर हज़ारों सवाल कर डाले कि मैं यहाँ कैसे आई और दरवाज़ा क्यों लॉक है।
وہ مسکرا کر پھر بولا، میرا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا۔ آپ آرام کریں، زیادہ سوچے نہیں۔ بھابھی کچھ نہیں، تھوڑی کمزوری ہے آپ کو، چکر آ جاتے ہیں، آپ گر جاتی ہیں، بس اور کچھ نہیں۔ میں آپ کے لیے جوس بھجوا دیتا ہوں۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوال تھے۔ اسی وقت مجھے اچانک عادل کی کال آئی۔ میں نے گھبرا کر کال اٹھائی تو وہ غصے میں تھے اور بولے، سنو، میں 1 مہینے کے لیے دفتر کے کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، لیکن خبردار میری غیر موجودگی میں کوئی بھی ایسی حرکت کری تو تمہاری جان لے لوں گا، اور ہاں سنو، گھر کا اور فیصل کا تم خاص خیال رکھنا۔ یہ کہتے ہی کال کٹ گئی۔ میں پریشان ہوتے ہوئے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ جوس کا گلاس میرے ہاتھ میں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، ایک طرف عادل کا تلخ مزاج اور دوسری طرف فیصل کی بڑھتی ہوئی نزدیکیاں۔ اتنی دیر میں میرے ہاتھ سے وہ گلاس زمین پر گر کر ٹوٹ گیا اور جیسے میں کانچ اٹھانے لگی میرا ہاتھ کٹ گیا۔ اتنی دیر میں فیصل آ گیا۔ ارے بھابھی، آپ اپنا خیال بالکل نہیں رکھتی، وہ بے حد پریشان ہو کر بولا۔ میں اس کو گھورتی رہی۔ وہ مجھے صوفے پر بٹھا کر میرے ہاتھ میں پٹی کرنے لگا۔ میں نے اس کو جیسے بتایا کہ عادل کا فون آیا تھا، انہیں کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا پڑ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ پریشان ہو گیا۔ مجھے اس کا رویہ تھوڑا عجیب لگا۔ وہ خود بہت گھبرا رہا تھا اور مجھے تسلی دے کر بولا، آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائی آپ سے ناراض نہیں، دفتر کی وجہ سے تھوڑا زیادہ پریشان ہیں، جلدی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پٹی کر کے وہاں سے چلا گیا۔ میں سارا دن پریشان ہوتی رہی۔ پھر اچانک مجھے چکر سے محسوس ہوئے۔ اس وقت فیصل گھر پہ موجود نہیں تھا۔ میں نے سوچا میں یوں اچانک بار بار چکر آ جاتے ہیں، مجھے اپنا چیک اپ کروا لینا چاہیے۔ میں اکیلے ہی کلینک چلی گئی۔ وہاں میرے کچھ ٹیسٹ ہوئے تو ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری دی کہ آپ امید سے ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ خوش رہیں اور کسی بھی قسم کا ذہنی دباؤ اس وقت نہ لیں۔ یہ میرے لیے انتہائی خوشی کی خبر بھی تھی اور دوسری طرف پریشانی بھی تھی کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال میں سب کچھ بھول کر گھر واپس آئی تو فیصل مٹھائی کا ڈبہ لیے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی۔ پھر میرے ذہن میں ہزاروں سوال آ گئے۔ اتنی دیر میں وہ آواز لگا کر بولا، مبارک ہو بھابھی، بہت بہت، یہ لے مٹھائی کھا لیں۔ میں نے مٹھائی کھاتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا، تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ تو وہ پھر مسکرا کر بولا، آپ کو کلینک جاتے ہوئے میں نے دیکھ لیا تھا اور میں سمجھ گیا۔ آپ کے چہرے پر ایک الگ ہی خوشی نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے فون کر کے یہ خوشخبری عادل کو بتانی چاہیے۔ وہ سنتے ہی پریشان ہو گیا اور لڑکھڑاتی زبان سے بولا، نہیں بالکل بھی نہیں۔ میں نے اسے گھورا۔ میں بولی، کیوں، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بولا، ارے بھابھی، میرا مطلب ہے ابھی نہیں، ابھی بھائی ویسے بھی بہت پریشان ہیں، وہ کام چھوڑ کر آ جائیں گے، وہ گھر آ جائیں گے، پھر آپ ان کو سامنے بتا کر سرپرائز دیجیے گا۔ میں خوشی سے بولی، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگلی صبح فیصل گھر پر موجود نہیں تھا۔ مجھ سے اور انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے ننھے مہمان کے لیے ڈھیر ساری خریداری کرنی تھی۔ میں اکیلے ہی بازار چلی گئی۔ وہاں میں نے ڈھیر ساری خریداری کی۔ پھر چوڑیوں کی دکان نظر آئی تو میں پھر سے بے چین ہو گئی۔ مجھے محسوس ہوا میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ جیسے میں نے چوڑیاں پہنی اور پیچھے مڑ کر دیکھنے والی تھی، میں پھر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے کچھ یاد نہ رہا، میرا سر پھر چکرا رہا تھا۔ میری آنکھوں میں روشنی پڑتے ہی میں اٹھ بیٹھی۔ میں نے خود کو آج پھر بستر میں دیکھا۔ دروازہ پیٹا تو پھر لاک تھا۔ میں بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ اتنے میں فیصل نے دروازہ کھولا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھانے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میری تو جان اٹک گئی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ فیصل آخر میرے ساتھ کیا اور کیوں کر رہا ہے؟ وہ بولا، گھبرائیے نہیں بھابھی، پریشان نہ ہو۔ میں گھر آیا تو نوکروں سے پتہ چلا کہ آپ خریداری کرنے گئی ہیں۔ میں نے سوچا کہ آپ اس حالت میں اکیلی اس طرح آپ کے لیے ٹھیک نہیں۔ بس یہ سوچ کر میں وہاں پہنچ گیا تو آپ چوڑیاں پہن رہی تھیں۔ میں آپ کے پاس آتا اتنی دیر میں آپ پھر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میں اس کی طرف غصے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں پورا دن اسی کشمکش میں گم تھی۔ نہ جانے کیسے کیسے سوال میرے ذہن کو چھلنی کر رہے تھے۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ بار بار میرا چوڑیوں کی دکان پر جانا اور چوڑی پہنتے ہی بے ہوش ہو جانا، پھر بستر میں صبح خود کو اس طرح دیکھنا کہ کچھ یاد نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کہیں فیصل کوئی غلط حرکت نہیں، وہ تو میرے چھوٹے بھائی جیسا ہے، میں نے ذہن جھٹک کر کہا۔ پر پھر سوال اٹھے کہ اگر یہ واقعی سچ ہوا
कहीं ये बच्चा। मैं सोचते ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि आदिल को क्या जवाब दूंगी। वो तो मुझे तलाक दे देगा या फिर मुझे जान से मार देगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं खुद से ही बातें कर रही थी। मैंने सोचा कि आदिल को कॉल करके सब कुछ बता देती हूँ। क्यों फैसल ने मुझे खुशखबरी देने से भी मना किया। मुझे फैसल से नफ़रत हो रही थी। मेरा मन कर रहा था कि उसे ज़िंदा दफन कर दूं। फिर सोचा उसे इस बार रंगे हाथों पकड़ूंगी। सुबह होते ही मैंने बहाने से फैसल को बाजार जाने के लिए राज़ी कर लिया और जानबूझकर चूड़ी की दुकान पर दौड़ी। लेकिन इस बार मैं चूड़ियाँ पहनने से पहले ही बेहोश होने का नाटक करने लगी। मेरी तो जान ही निकल गई जब फैसल ने मुझे गोद में उठाया और गाड़ी में डालकर घर ले आया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा कि पता नहीं मेरे साथ अब ये क्या करेगा। उसने मुझे मेरे बिस्तर पर लटाया। मेरी तो रूह लरस गई कि उसने मुझे नींद का इंजेक्शन दे दिया, लेकिन मैं बेहोश नहीं थी। कुछ गनूदगी सी महसूस हो रही थी कि इतनी देर में वो किसी को कॉल कर रहा था। मुझे हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। उसने कॉल पर जैसे कहा कि खुदा का वास्ता डॉक्टर साहब, आप जल्दी आ जाएं और मेरी भाभी की जान बचा लें। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, लेकिन मैं सो गई। जब मैं उठी तो ज़ारो की तार रोने लगी और फैसल के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। तो वो बोला, भाभी आप ठीक हो जाएंगी, बेफिक्र रहें। मैं लड़खड़ाती ज़ुबान से बोली, मुझे हुआ क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फैसल कहने लगा, आप घबराएं नहीं, अब आप पहले से बहुत बेहतर हैं। जब आप पहली बार बाजार में चूड़ियाँ देखकर सहम गईं, फिर थोड़ा अजीब बर्ताव करने लगीं और बेहोश हो जातीं, और घर में भी अक्सर मेरे साथ मशकूक हरकतें करने लगीं, तो मुझे शक हुआ। फिर मैंने डॉक्टर से रुजू किया तो मालूम हुआ कि आपको लाल रंग से थोड़ा मसला है। वो बचपन में आपके साथ जो कुछ हुआ, मेरे जहन में आया कि हाँ, मेरी माँ की जब मौत हुई तो वो लाल चूड़ियाँ पहनी हुई थीं, और मेरे जहन में जो कुछ सवाल थे, फैसल की बातों से मुझे उनका जवाब मिलता रहा। फिर वो बोला, आपके वालिद का शक करना। मुझे याद आया, हाँ, जब आदिल मुझ पर शक करते तो मेरे जहन में वही आ जाते थे। फैसल बोला, यही वजह है आप जहनी दबाव का शिकार हो गईं, क्योंकि बचपन से आपको बहुत कम प्यार मोहब्बत मिली, तो आप यहाँ मेरा नरम रवैया देखकर मेरी तरफ माइल होने लगीं और ख़ुद ऐसी हरकतें करने लगीं। और भाई की तरफ से आपको तवज्जो नहीं मिल रही थी, बल्कि उनके शक्की रवैये ने आपको उनसे दूर कर दिया, जैसे आपके वालिद का रवैया था शक्की मिजाज। मैं बहुत रो रही थी और बोली, अल्लाह ने मुझे इतना सब कुछ दिया और मैं तो फिर भी खुद को कोसने लगी। और फैसल बोला, भाई को सब कुछ बताना ठीक नहीं था, वो वैसे काम के सिलसिले में परेशान रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा जब वो वापस आएँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपका इलाज करवाने के लिए अकेला तैयार हो गया। आप मेरी बड़ी बहन की तरह हैं और जल्द ही सब ठीक होने वाला है। मैंने आपको इस हालत में ये सब बताना ठीक नहीं समझा, क्योंकि आपके लिए इस वक्त ज़हनी दबाव नुकसानदेह साबित हो सकता था, इसलिए आपको नींद का इंजेक्शन देना पड़ता था कि आपको कुछ याद न रहे। फिर अल्लाह के फजलो करम से मैं ठीक हो गई। आदिल भी वापस आ गए, मेरा इलाज भी पूरा हो गया। आदिल को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर आखिर हमारे घर नन्हा मेहमान भी तशरीफ़ ले आया। अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाजा। हम सब खुशी खुशी रहने लगे। फैसल की भी उसकी पसंद की लड़की से शादी हो गई। ज़रूरी नहीं आंखों देखा ही सब कुछ सच हो। एक छोटी सी भी गलत फहमी अच्छे अच्छे रिश्तों को बर्बाद कर देती है। बिना सोचे समझे और सच जाने बगैर कभी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, और बचपन के कई गहरे ज़ख्म हमारी जवानी तक नहीं भर सकते और इंसान ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है।